بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا اور خاتم النبیین رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. محترم سامعین، گزشتہ جمعہ ہم نے اسپین میں مسلمانوں کے عروج و زوال، کیسے انہوں نے اسلام کی دعوت اور اس کے پرچم کو لے کر یورپ کی سرزمین کو منور کیا، 8 صدیوں تک ہمارا وہ اقتدار وہاں چھایا رہا. اس کے بعد 1492 میں حکومت اور سلطنت کا بھی خاتمہ ہوا، اور پھر ایک 100-150 سال میں اسلام کا نام لیوا بھی وہاں باقی نہیں رہا. یہ وہ صورتحال تھی جس کا ہم تذکرہ سن رہے تھے. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ حالات کیوں آئے، یہ تبدیلی عروج کیسے ملا اور زوال کیسے ملا. اس کو دیکھنے کے لیے ہم خاص طور پر قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات کو ہم نے منتخب کیا. عروج و زوال کی جو تاریخ اور اصول، لا آف ریپلیسمنٹ جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، وہ اس آیت میں، ان آیات میں بہت واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی امت مسلمہ، یعنی آج جو ہم امت مسلمہ ہیں، ہم سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ امت مسلمہ کا مقام ان لوگوں کو تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے امت مسلمہ جو تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد میں بنی اسرائیل کے لوگ جو ان پر ایمان رکھتے تھے. اور بنی اسرائیل میں کئی 100 پیغمبر آئے، ان پیغمبروں پر ایمان رکھنے والے وہ امت مسلمہ تھے. تو اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو سابقہ امتوں سے ان کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا حالات تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عروج عطا کیا، اور پھر وہ کیا بگاڑ اور فساد تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بدل دیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ بنی اسرائیل اپنی تاریخ میں 2 بڑے عذاب سے گزرے تھے اور بہت سے حالات کا تذکرہ ہوا، لیکن یہاں سورہ بنی اسرائیل میں اس وقت 2 بڑے عذاب کا تذکرہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب آسمان سے پتھر برساتے ہوئے، آگ برساتے ہوئے، زمین سے زلزلے کے ذریعے سے نہیں دیا. یہ عذاب ایک امت مسلمہ کو ایک دوسرے گروہ کے ذریعے سے دیا گیا، حالانکہ وہ امت مسلمہ خدا پر، رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے. عذاب ان لوگوں کے ذریعے دیا جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہہ رہا ہے، اور وہ بندے اس کے نافرمان ہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے، سراسر بغاوت کرتے ہیں. بظاہر دیکھا جائے تو ایک طرف امت مسلمہ ہے، ایمان رکھتی ہے، عمل سے خالی ہے، کچھ کام کرتے ہیں، بہت کچھ نافرمانیاں کرتے ہیں، مگر وہ اپنے منصب سے ہٹ گئے، اپنی ذمہ داری کو بھول گئے. ان کی روش خدا کی اطاعت و فرما برداری کی نہیں بلکہ بغاوت کی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ انہیں اصلاح کے لیے، ان کے حالات کو درست کرنے کے لیے، ان کے ذہن کو اس جانب متوجہ کرنے کے لیے اس طریقے سے عذاب دے رہے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک گروہ جو خود اللہ کا نافرمان ہے، اللہ تعالیٰ نیک بندوں پر ان کو غلبہ عطا کر رہے ہیں، پھر وہ ملکوں میں گھس رہے ہیں. ایسا فساد مچا تاریخ میں ہے. بیبیلینس نے جو فساد مچایا، اس میں 60 لاکھ، اس میں 6 لاکھ یہودی مار دیے گئے اور 6 لاکھ قید کر کے لے جائے گئے. تو ایک ایسا فساد تھا
ملک میں جہاں نظر دوڑاؤ لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، مسجد اقصیٰ کی وہاں بے حرمتی کی گئی، اور پھر ایک سخت عذاب سے اللہ تعالیٰ نے دوچار کیا۔ تو عذاب کیسے آیا؟ ایک فرمانبردار قوم پر بالکل نافرمان قوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذاب لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد میں پھر بنی اسرائیل اپنے حالات کو درست کرتے ہیں۔ پھر یہ مسئلہ بھی کئی صدیوں تک کا ہے، کچھ دنوں کی بات نہیں تھی، کئی صدیوں تک پھر ان کے پاس اصلاح ہوئی، پھر وہ اپنے صحیح راستے پر آئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ اللہ تعالیٰ کا کلمہ خیر، وعدہ خیر بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا اس وقت جب انہوں نے صبر کی روش اختیار کی، یعنی جب انہوں نے اپنی روش کو بدلا تو ہم نے بھی اپنے طریقے کو ان کے ساتھ میں بدل دیا۔ اس کے بعد میں جان و مال اور اقتدار ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے گئے، مگر پھر ایک بگاڑ آیا۔ پھر یہ جو بگاڑ آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری دفعہ جیسے وعدہ فرمایا تھا کہ زمین میں زبردست فساد ہوگا، وہ وقت رونما ہوا۔ پھر بنی اسرائیل انہی حالات سے گزرے، کئی لاکھ لوگ مارے گئے، ٹائٹس رومی کے ذریعے سے پھر یہ فساد برپا کیا گیا۔ تو یہاں پر ہم جب ان آیات کو پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، اور یہ سورہ بنی اسرائیل اور دوسرے ایسی صورتیں جس میں تفصیل سے سابق امتوں کے حوالے اور حالات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، تو امت مسلمہ یہ سمجھتی ہے، میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہے۔ کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے ہے، عیسائیوں کے لیے ہے، یا دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید کی یہ ساری تعلیم اور تاریخ، یہ جو پورا قرآن ہے جو قوموں کی تاریخ بیان کرتا ہے، یہ تھوڑا حصہ نہیں ہے، 1/3 آف دا قرآن ہے۔ قرآن کا 1/3 حصہ قوموں کی تاریخ بیان کرتا ہے۔ یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن ہسٹری سنانے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن کا مرکزی موضوع ہے ہدایت۔ جب وہ تاریخ بیان کرتا ہے، ہسٹری بیان کرتا ہے، یا سائنس کے وہ اصول جس پر اللہ تعالیٰ دنیا چلا رہے ہیں، تو یہ سائنس کے اصول سمجھانے کے لیے نہیں بلکہ اس کا براہ راست تعلق ہدایت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ لا آف ریپلیسمنٹ بتا رہے ہیں، وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا قانون ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایک قوم کو عروج دیتا ہے، اور وہ کیا حالات ہیں کہ جب قوم اپنے اخلاق و کردار کو چھوڑ کر ایک بری ترین روش کو اختیار کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے عذاب کا کوڑا ان پر برساتے ہیں، اور کیسے انہیں ان کے اس قوم کے عروج کو زوال میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عذاب کا یہ جو تذکرہ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر بہت بولا جاتا ہے۔ اچانک کہیں زلزلہ آ گیا، اب وہ کیا آیا، ان پہ کیا رحم کرنا ہے، ان کی کیا مدد، وہ ساری باتیں چھوڑ کر جو ڈسکشن ہوتی ہے، یہ کیسا اللہ کا عذاب آیا۔ عام طور پہ کوئی بھی حادثہ ہوتا تو لوگ خالی اس پرسپیکٹیو میں ذکر کرتے ہیں، مگر یہ کہنا خالی زبان کی حد تک ہوتا ہے، مگر یہ ساری چیزیں تو دراصل درس حاصل کرنے کے لیے، اس میں جو سبق حاصل ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ عام طور پر وہ ہماری گفتگو میں اور ہماری نظریں اس پہ کبھی جمی ہوئی نہیں رہتی، لیکن ہم جو چیز کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ایک فوراً ایک عذاب سے ذکر کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک عذاب کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ عذاب امت مسلمہ پر مشرک اور نافرمان قوم کے ذریعے برپا کیا جاتا ہے۔ وہ عذاب امت مسلمہ پر مشرک اور کافر قوم کے ذریعے سے برپا کیا جاتا ہے۔ یہ اصول ہے جو اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کر رہے ہیں۔ کب؟ جب قوم اور امت اپنی روش کو بھول جاتی ہے۔ آج یہ سوال ذہن میں ہے، غزہ کی یہ تباہی برسوں سے چل رہی ہے، لوگ نسلیں اس راستے میں لٹا رہے ہیں، اور وہ یہودی جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے ان پر، تو آخر یہ کیسے عروج حاصل کر رہے ہیں؟ آخر انہیں پناہ اور مدد، سپورٹ اور یہ سب کچھ کیسے مل رہا ہے؟ غزہ اور فلسطین ہی کی بات نہیں، پوری دنیا کے چار طرف ہم مسائل کو دیکھتے ہیں تو امت اس وقت پٹ رہی ہے،
ذلت ان پر مسلط کر دی گئی ہے، ان کی مدد کرنے والے بھی کہیں کوئی نظر نہیں آتے، خود یہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، ان کا اقتدار ڈزنس آف کنٹریز میں موجود ہے، 56۔ ان کے پاس دنیا کے وہ ریسورسز ہیں جو انتہائی طاقتور قوم ایک امت کو بنا دیتے ہیں، مگر یہ سب حاصل ہونے کے باوجود ان میں سے کچھ کنٹریز نیوکلیئر ویپنز بھی رکھتے ہیں، نیوکلیئر پاور ہے ان کے پاس میں، بڑی بڑی آرمی اور فوج ہے، مگر ان کی حیثیت ان کو کہیں شمار نہیں کیا جاتا، انہیں کہیں گنا نہیں جاتا۔ یہ وہ صورتحال ہے جس سے لوگ پریشان ہیں۔ قرآن مجید یہ جواب دیتا ہے کہ ایسے حالات کب آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہاں بتائی گئی مقصد سے انحراف۔ اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک مقصد دیا ہے۔ پہلے یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب امت تھی جو حضرت موسیٰ اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے والی امت مسلمہ۔ پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اب یہ امت محمدیہ اللہ تعالیٰ کی محبوب اور چہیتی امت ہے، اور انہیں اللہ نے ایک خاص کام دیا ہے۔ وہ خاص کام یہ ہے کہ دنیا میں حق کے کلمے کو بلند کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا یہ تمہاری ڈیوٹیز میں شامل ہے۔ تم دنیا کے لیے اور اس کے وسائل کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، ایک بڑا منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اس دنیا میں حق کو بلند کرنا، حق کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، تاکہ انسانیت خدا کے اصل پیغام سے آشنا ہو۔ تو امت کو جو مقام دیا گیا وہ بہت بڑا مقام ہے۔ امت کے علماء کا جو مقام رکھا گیا وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا مقام ہے۔ تو یہ امت کا سٹیٹس اس درجے ہائی بنایا گیا، اور جب یہ سٹیٹس ہائی ہے تو چھوٹی غلطی بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ اتنی ہائی پوزیشن رکھنے والے، اتنا ہائی سٹیٹس رکھنے والی یہ امت جب غلطی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی غلطی کو برداشت نہیں کرتے، اور بڑی بڑی غلطیاں جو صدیوں تک چلیں گی یہ تو کبھی برداشت نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ جواب ہے جو آج کی صورتحال میں ذہن پریشان ہیں۔ آخر یہ حالات کیوں لائے گئے؟ یہ حالات اس لیے لائے گئے کہ امت کو یہ متنبہ کر رہے ہیں کہ تم جو غلطی کر رہے ہو اس روش کو بدلو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں صورتحال کا ذکر کیا، فرمایا جب پہلے وعدے کا وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ کیسے ظالموں، نافرمانوں، مشرکوں اور کافروں کو اہل ایمان پر مسلط کر دیا کہ خوب تباہی مچائیں۔ فجاسو خلال الدیار، وہ آبادیوں میں گھس گئے اور تباہی مچانے لگے اور خون بہانے لگے۔ پھر ثم رددنا لکم الکرۃ وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ پھر اللہ تعالیٰ صورتحال کو بدل دیے۔ کب؟ جب روش بدلی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنا فیصلے کو بدل دیتا ہوں، مگر تم اپنے پہلی غلطی پر دہراؤ گے تو میں بھی اپنے اسی عذاب کو تم پر دوہرا دوں گا جس کا وعدہ میں نے تم سے کیا۔ تو اسپین میں داخل ہوئے تھے 711 میں، تعداد تھی 11,000 کی۔ 11,000 کی ایک فوج صرف تلواروں کے ذریعے سے ایک ملک میں داخل ہوتی ہے، پورے اسپین کو ایک ایک ریاست کو ایک کے بعد ایک فتح کرتے جاتی ہے۔ یہ ناقابل یقین کامیابی تھی کہ 11,000 کی ایک ایسی آرمی جو تعداد میں کم ہے، ہتھیار اور ویپنز کم ہیں، ایک پورے ملک کو مسخر کر لے اور پھر آگے بڑھتے رہے۔ ان کی ایک سرحد پہ نہیں رکے بلکہ آگے ہی آگے میڈرڈ تک بڑھتے چلے گئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ تو وہ کامیابی کیسے ملی تھی؟ وہ مقصد ان کے پاس موجود تھا، ان کے پاس تھا انسانوں کی فلاح و بہبود، ظلم کا خاتمہ۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ وہ حکمرانی، عیش راحت، جب اقتدار اور وسائل آتے ہیں تو ذہن عیاشی کی طرف، راحت اور دنیا داری کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ انسانی مزاج ہے۔ اس کے لیے متنبہ کرنے کا ایک سسٹم رہتا ہے، وہ سسٹم کام کرتا ہے اور دل بیدار ہوتے ہیں
تو یہ ساری چیزیں نتیجہ دیتی ہیں، مگر سسٹم کولیپس ہو جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہتی۔ دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہتی سسٹم کے اندر، خاص طور پر جہاں پاور ہے وہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں آتی، تو پھر من مانی اور عیاشی کے وہ دروازے کھلتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ وہ صورتحال امت مسلمہ میں بھی آئی۔ ابھی آگے بڑھتے بڑھتے صرف ایک جملہ کہتے ہوئے بات کو لے کر آؤں گا۔ محرم کا آغاز ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ جو عظیم شہادت انہوں نے پیش کی تھی وہ کیا تھی؟ اسلام کے نظام خلافت، نظام سیاست میں جو خلفائے راشدین نے آئیڈیل لیول دیا تھا اس کو چھوڑ کر ایک انحراف اور ڈیویشن، ایک نیا راستہ اور دین کی بنیادوں کی طرف پیش قدمی ہو رہی تھی، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، سر کٹا دیا۔ یہ وہ اصل چیز ہے، مگر آج ہمارا مسئلہ وہی ہے، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ شہادت حسین یاد ہے، مقصد شہادت حسین کو ہم فراموش کر گئے۔ تو وہ جو خلافت راشدہ نے پاور کے لیے جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم اسلام ایوالو کرتا ہے جس پر وہ چلے تھے، اس کے بعد میں اس سے ایک انحراف شروع ہوا۔ ریاست کے جتنے ریسورسز ہیں اسے لوگ اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، اور ریاست کے جو فرائض اسلام کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ 4 ڈیوٹیز اسلامی ریاست کی خاص طور پر قرآن مجید گناتا ہے۔ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے سسٹم کو قائم رکھتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ پوری ریاست کی مین پالیسی ہوتی ہے۔ اس پالیسی کو قرآن بتایا کہ اسلامی ریاستیں کن اصولوں کے تحت کام کرتی ہے، اور ریاست اور حکمراں ان کے کام کے سلسلے میں اس کا انتخاب، اس کا الیکشن، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم وہ تھا جو خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور وہاں سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور تک یہ موجود تھا۔ وہاں سے انحراف شروع ہوا تھا۔ تو وہ جو حکومتیں تھیں جو اسپین میں 250 سال تک عروج پر تھی اور پھر وہ اپنے مقصد سے جڑی ہوئی تھی، بعد میں پھر یہ ریاستیں اپنے مقاصد، عیش راحت کے لیے ان کے وسائل کام آنے لگے، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے اس طریقے سے آئے کہ بس اپنے اصل مقصد کو فراموش کر دیے۔ تو اس کے بعد میں ان پر وہ عذاب کا کوڑا برسا کہ ریاست تو گئی، اسلام کا نام لیوا بھی ایک اسپین میں باقی نہیں رہا۔ وہ صورتحال ہے جس سے گزرے۔ تو یہ عذاب جو آتا ہے، اس ضمن میں قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھانے کے لیے بہت سی تفسیریں ہیں، بہت سے تقریریں ہیں، مگر اس وقت میں ایک عالم دین کا ایک جملہ اور اس کی ایک تمثیل کو بیان کرتا ہوں جو واقعی مجھے بہت اثر کری، وہ میں اس وقت بیان کرتا ہوں۔ ہماری تاریخ میں جب تاتاری آئے تھے، تاتاریوں کا ایک طوفان تھا، جہاں جاتے تھے پورے شہروں کو فنا کر دیتے تھے، ہر ایک کو قتل کرتے تھے، جو لڑنے آئے، لڑنے نہیں آئے، گھروں میں بیٹھے، مرد، بزرگ، عورتیں، بچے، کوئی تخصیص نہیں، اس میں کسی کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد میں ان کے دل کی تسکین ہوتی تھی، یہ ساری لاشوں کے سروں کو کاٹتے اور ایک بڑا مینار تعمیر کرتے تھے، ان کے کلیجے کو سکون ملتا تھا۔ یہ فساد انہوں نے کئی عرصے تک بنایا۔ جب بغداد ان حالات سے گزرا تو ایک عیسائی عورت ایک مسلمان عالم کے پاس آتی ہے، وہ سوال کرتی ہے، تم لوگ کہتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے چہیتے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ تم پر یہ عذاب اور یہ حالات کیوں لا رہا ہے؟ وہ خاتون کا سوال شاید سوال تھا یا وہ طنز تھا جو وہ عالم دین سے کر رہی تھی۔ وہ ایک طنز تھا، طنز ہو سکتا ہے جو وہ عالم دین سے کہہ رہی تھی کہ تم اب تک ہماری تباہی پر بڑے خوش ہوتے ہو، یہی حالات اللہ تعالیٰ تمہیں ان حالات سے تمہیں گزار رہا ہے، اگر تم واقعی محبوب اور چہیتے ہو تو ان حالات سے کیسے گزر رہے ہو؟ تاریخ میں اس عالم دین کا جواب ہے اس خاتون کے لیے اور اس رہتی دنیا تک کے لیے ایک خاص جواب ہے۔ اس نے کہا، یہ جو بھیڑ رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، اس کے پیچھے ایک کتا رہتا ہے۔ جب تک بھیڑ اپنے راستے پر صحیح چلتی ہے تو سلسلہ چلتے رہتا ہے،
جیسے ہی ایک بھیڑ یا چند بھیڑیں راستہ بھٹک کر ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہیں تو وہ کتا ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ راستے پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کتوں کو ہم پر مسلط کیا تاکہ ہم صراط مستقیم کو پالیں۔ یہ وہ تعبیر و تمثیل ہے جو دنیا کے آج کے کئی حالات کو سمجھنے میں بڑی مددگار ہوگی۔ آج جن کتوں کو مسلط کیا گیا ہے وہ دراصل امت کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے ہے۔ ایک بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ عروج سے زوال کو کیوں بدلتا ہے، تو اگر مقصد سے انحراف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے صحیح راستے پر لانے کے لیے امت کو ایسے عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ دوسری بات ہے دنیا پرستی۔ یہ امت جس کام کے لیے برپا کی گئی ہے وہ دراصل دنیا میں کلمہ حق کو بلند کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس غلطی کو اگر امت یہ چیز بھول جاتی ہے تو دنیا میں صرف یہی ایک امت ہے جو اس پورے کام کی امین ہے۔ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا مگر کار نبوت کو باقی رکھا گیا، اور اس کی ذمہ داری امت کے چند لوگوں پر نہیں پوری امت پر ہے۔ اس کی ذمہ داری علماء پر بھی نہیں، ہر عامی پر ہے، بشمول علماء پر۔ چند لوگ ہیں جو رہنمائی کریں گے، بقیہ لوگ اپنے اپنے کام کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو جب دنیا پرستی اپنے مقصد کی جگہ لے لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ امت کو درست کرنے کے لیے ایسے عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ وہ حالات جو اس وقت اسپین میں آئے ان کے عروج کو آہستہ آہستہ زوال میں بدل دیے۔ پہلے وہ لوگ اسی دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے، حکومتیں اپنی سطح پر اور علماء اور عوام اپنی سطح پر، پھر آہستہ آہستہ وہ زوال کا آغاز ہو گیا، پھر دنیا ہی کی چیزوں میں لوگ منہمک ہو گئے، بالآخر ان حالات سے دوچار ہوئے۔ اور تیسری چیز ہے آپسی اختلافات۔ جب داخل ہوئے تھے 711 میں اسپین میں تو عیسائی ریاست ایک نہیں تھی، کئی ریاستیں تھیں جن سے وہ مقابلہ کیے۔ اس کے بعد میں 4 صدیوں کے بعد میں مسلمانوں کی ایک ریاست نہیں، ان کی بھی کئی ریاستیں وجود میں آ گئی۔ تاریخ میں پھر ایک دور ایسا آیا 3 خلفاء رہ گئے، بیک وقت 3 خلفاء، مسلمانوں کے 3 خلیفہ رہ گئے 3 الگ الگ علاقوں میں۔ پہلے وہ ایک ہی خلیفہ تھا، لیکن پھر آپس میں اختلافات، اپنی شخصی انا اور اپنی ذات کو امت کے ہر مقصد پر ترجیح دینا، یہ مرکز سے شروع ہوا، عوام میں پینیٹریٹ کرتا گیا۔ اس کے نتیجے میں اختلافات اتنے ہوئے اور ریاستیں آگے بڑھی۔ پھر ریاستیں صرف آگے نہیں بڑھی، ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے باطل پرستوں کا سہارا لیے، وہی عیسائیوں کا سہارا لیے اپنے دوسری ریاست کو کمزور کرنے کے لیے، اور وہ بھی بھرپور تعاون کیے کیونکہ انہیں الٹیمیٹلی منزل سے قریب ہونا تھا، ایک ایک کر کے دشمن کو کمزور کرنا تھا۔ کمزور کرتے کرتے رہ گئے یہاں تک کہ غرناطہ میں ابو عبداللہ کی ایک حکومت باقی رہ گئی، اور چند سالوں کے بعد میں ایک معاہدے کے تحت انہیں بھی برخاست کر دیا گیا اور آہستہ آہستہ پورے اسپین پر چھا گئے۔ تو وہ جو اختلافات کا جو موضوع ہے میں اس کو اس وقت صرف چند جملوں میں بیان کروں گا۔ امت میں جو اختلافات ہیں قرآن مجید کی تشریح میں، ان احادیث کی تعبیر اور تشریح میں جس میں براہ راست حکم نہیں دیا گیا، انسانی عقل کو کچھ اصول دیے گئے، وہ اختلاف آج ہی نہیں، آج سے پہلے بھی تھا، تابعین کے دور میں بھی تھا، دور رسالت میں صحابہ کے درمیان بھی تھا۔ یہ اختلاف علمی اختلاف ہے، پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا، رہنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مگر بات صرف یہ علمی اختلاف تک محدود نہیں رہ رہی، وہ اختلاف جا کے دشمنی، نفرت، بدگمانی تک پہنچتا ہے۔ کیسے؟ دین کے فرائض اور ترجیحات کے سلسلے میں، موجودہ حالات میں اسلام کے اصل کام کے سلسلے میں، یہ اسٹریٹجی میں سوچ کا بڑا اختلاف ہے۔ جماعتوں کا الگ الگ وجود دراصل اسی اسٹریٹجی اور پرائیورٹیز کا اختلاف ہے۔ ان اختلاف کے نتیجے میں یہ کئی جماعتیں ہیں، اس کے علاوہ مسلکی اختلافات ہیں، مگر ان میں سے ہر ایک کے پاس میں کچھ دلائل ہیں، واضح دلائل ہیں سنت کے ساتھ میں، اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں،
قرآن مجید کی آیات ان کے پاس میں موجود ہیں، مگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے دل بڑے چھوٹے ہیں۔ میں جس مسلک پر عمل کر رہا ہوں اس کی ساری دلیل حق بجانب، بقیہ سارے لوگ غلط، گویا جہنم کا فیصلہ بھی انہوں ہی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ان کو اتھارٹی دے دے رہے کہ تم فیصلہ کر کے سنا دو کون جنت میں جا رہے کون جہنم میں چلے جا رہے۔ اس طریقے سے زعم میں کہ میں جس مسلک جس جماعت پہ کام کر رہا ہوں وہ مبنی بر حقیقت، سچائی پر مبنی، کامیاب ہونے والا گروہ صرف میرا گروہ، بقیہ ساری دنیا جہنم رسید ہونے والی ہے۔ یہ جو سوچ کی غلطی ہے اس نے آپس میں بغض، نفرت، عداوت کو بہت پروان چڑھایا۔ اختلاف موجود رہے مگر وہ اختلاف کے ساتھ میں دوسروں کی ساری دلیل کو سننے کا مادہ اور ٹالرنس بھی موجود رہے، اس لیے کہ دلیل صرف میرے پاس نہیں آپ لوگوں کے پاس بھی ہے، آپ لوگوں کے پاس نہیں پوری دنیا کے مشرق اور مغرب میں موجود ہے۔ اختلاف کے ساتھ میں ہم نہ فیصلہ کرنے والے قیامت میں، نہ دنیا میں فیصلہ کرنے والے ہیں، ہمارا وہ حسن ظن ہے جو موجود ہو ہر ایک کے لیے، مگر دل میں یہی تنگی ہے، اسی لیے زندگی بھر ایک مسجد میں ایک صف میں کھڑے رہتے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر، مگر دل سے دل نہیں ملتے، اس لیے کہ جماعت الگ ہوئی، مسلک الگ ہوا، انہوں رفع یدین کر رہے، انہوں رفع یدین نہیں کر رہے، انہوں آمین بالجہر کہہ رہے، انہوں آمین بالسر کر رہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے پاس دلائل ہیں لوگوں کے پاس میں، مگر دل ہمارے تنگ ہے۔ اس تنگی کا انجام یہ ہوا کہ اختلاف جا کے مخالفت میں بدل گیا، مخالفت جا کے ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے اور پیر پکڑنے میں لگ گئی، اس کے نتیجے میں پوری امت مجموعی طور پر نیچے آ گئی۔ عوام میں صورتحال یہ رہی تو عوام اسی صورتحال سے گزرتے جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ حکومتوں میں ایسا ہوتا تو آج کے یہ حکمراں دین کی بنیاد پر لوگ ایک ظلم کرتے ہیں، مگر کسی کی یہ طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ انہیں روک سکیں۔ مسلکی اختلافات آڑے آ جاتے ہیں اور دوسرے ایسے سارے اختلافات آڑے آتے ہیں۔ اصل میں ہم ایک سبق لے رہے تھے، وہ سبق یہ کہ اللہ تعالیٰ عروج و زوال سے قوموں کو کیسے دوچار کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ دراصل اصول بیان کر رہے ہیں، اور ان اصولوں کو اس حیثیت سے بیان کر رہے ہیں کہ امت ان اصولوں کو سیکھے اور اس سے سمجھیں۔ آج بھی ہمارے پاس میں یہ اصول قرآن مجید پورا یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنے دور زوال کو دور عروج سے کیسے بدلتے ہیں، اس کا ایک پروگرام ہے۔ وہ پروگرام اس طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب امت ان حالات پر چلے گی تو میری مدد جیسے بدر و احد میں دنیا کے کونے کونے میں پہلے بھی تھی، آج بھی رہے گی، وہ مدد ہمیشہ شامل حال رہے گی، لیکن اس کے مخالف روش ہوگی تو پھر تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ آخری بات کہتے ہوئے میں اس وقت اپنی بات کو ختم کروں۔ جس غلط فہمی میں اہل کتاب یہود و نصارہ مبتلا تھے، وہی غلط فہمی آج ہمارے پاس ہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ کہہ رہے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ذرا زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، اتنی چیز نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو وہ کہہ رہے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، جہنم کی آگ ہم کو نہیں چھو سکتی، اگر گئے بھی تو صرف چند روز۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہم چہیتے ہیں، کس پر کتنا ظلم کر لیں کوئی پکڑ ہونے والی نہیں، کہیں کچھ ہونے والے نہیں، اور آخر میں جا کر جنت کے حوالے ہونے والے ہیں۔ یہ وہ زعم تھا جو ان کے پاس موجود تھا۔ قرآن مجید نے بتایا ایمان اور عمل صالح ہے جس کی بنیاد پر قوموں کا فیصلہ دنیا میں اور افراد کا فیصلہ قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ ہمارے پاس میں کیا ہے؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تم ہو بہو اپنے سابقہ امت کی روش پر چلو گے، وہ کسی کوہ میں گھسے تم بھی جا کر گھسنے والے ہو، کسی بل میں پناہ لیے تم بھی وہیں جا کے پناہ لینے والے ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا یہود و نصارہ آپ کی مراد ہیں؟ تو آپ نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جیسے ان کے زعم تھے ویسے ہی ہمارے پاس کیا ہو گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، دنیا میں کیا کچھ کر لیں، عقیدہ بگڑ جائے، عمل سے کورے رہیں، کرنا ایک تھا دوسرے کام کر کے جائیں، کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پوری شفاعت کر دیں گے، جنت کے حوالے ہو جائیں گے۔ وہی بگاڑ جو ان کے پاس تھا آج ہمارے پاس آ گیا۔ پوری قرآن بتاتا ہے ایمان اور عمل صالح
قوموں کے عروج اور آخرت کی کامیابی کے لیے واضح دلیل ہے، اس سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں۔ صرف ایمان بھی اس نے نہیں کہا، ایمان اور عمل صالح، مگر جو بگاڑ عقیدے کا وہاں سے شروع ہوا تھا وہی یہاں پہ آ کے رہ گیا، کہ جس کا تذکرہ علامہ حالی نے مسدس حالی میں اس کا تذکرہ پورا کیا ہے۔ اگر آج ہم وہ تذکرہ سنتے ہیں تو کہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے حالات تھے، وہی حالات سمجھیے کہ بنی اسرائیل کے جو تھے ہم آج اس پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے 19ویں صدی میں وہ کہا تھا، 21ویں صدی میں بھی صورتحال بالکل ویسی ہے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ نتیجہ بدلے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عمل بدلو، نتیجہ بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرمائیں، قرآن کا فہم عطا فرمائیں، ہماری مشکلوں کو آسانیوں سے بدل دے اور قرآن کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔